الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اندر شہوت پیدا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں صحبت کر کے سکون حاصل کر سکیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ہم بستری کی خواہش پیدا کر رکھی ہے۔ اس کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ بتایا۔ نکاح کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب مرد اور سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی مرد اور عورت میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں کم ہوتی ہے اور کسی میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں بہت کم ہو، یا پھر اگر کسی کی بیوی میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں کم ہو، تو پھر اس طرح کے جوڑے کا ساتھ میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ اس طرح کے جوڑوں کے دل میں اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور ایسی عورتیں دوسرے مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کر لیتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں جب وہ شوہر یہ معاملہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ بات سن کر اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ مرد ہوں یا عورت، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر آپ اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بخاری صحیح حدیث میں حضرت عمر اذلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت غصہ ہوا، اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا، اس لیے وہ صرف اس بات سے خفا ہو کر سیدھا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ بھی زنا کر رہی ہے، یعنی کہ میری بیوی نے زنا کیا اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، آپ غضبناک ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شخص، گواہ رہنا، تمہاری پشت پر کوڑے لگیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک گھما لیا، یعنی کہ دوسری سائیڈ کر لیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کسی اور سے جا کر کہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت ناراض ہوئے اور اپنے چہرے کو گھما کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے حوالے سے علامہ نقوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ مجھ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو، تو آپ مجھے آ کر اس کے بارے میں بتاؤ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی ہیں، روحانی باپ ہیں، ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی زنا کی باتیں ان کو آ کر بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اگر آپ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کی بیوی بے غیرت ہے، تو آپ اس کو فوراً طلاق دے دو، مگر آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اس کے راز فاش کرو، اس کا عیب کسی اور کو آ کر بتاؤ۔ یاد رکھو، اس کو کبھی بھی معاشرے میں ذلیل مت کرو، بس
ایسی عورت کو طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ میاں بیوی میں کیا مسئلہ ہو گیا، آپ دونوں جدا جدا کیوں ہو گئے، تو آپ اس سے صرف اتنا بول دیں کہ ہم دونوں میں آپس میں نہیں بنتی، اسی وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیویاں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اسی طرح سے بیوی اور شوہر کو بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے نرمی کے ساتھ میں اور صحیح بات سمجھانی چاہیے اور غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی باتوں اور فتنہ و فساد سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی میں صحبت بہت زیادہ ہو اور اس کا شوہر میں بالکل نہ ہو، یعنی کہ اس کے شوہر نامرد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کیا کرے؟ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر کسی عورت کے سامنے ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، یعنی کہ اس کا علاج وغیرہ کروانے کی پوری کوشش کرے اور جہاں تک بھی ہو صبر سے کام لے، مگر کسی اور کے سامنے اپنی شوہر کا عیب ظاہر نہ کرے، یعنی کہ اس کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات نہ کرے اور نہ ہی کسی اور مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے شوہر سے خوش نہیں ہوں، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، میرے ساتھ میں ہم بستری نہیں کرتا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کو طلاق دینے کی بھی کوشش کی مگر وہ طلاق دینے سے بھی منع کر رہا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے خوش نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو خلا لے لے، مگر کسی اور مرد کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب ہمارے اسلامک بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں، شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ میل جول رکھنا، کسی اور مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا بھی بہت بھیانک ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ رکھتی ہے، اللہ پاک ایسی عورت کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور کل آخرت میں بھی اس گناہ کی سخت سزا ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ عورتوں کو چھاتیوں کے بل جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر آپ بہت غم زدہ ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی ہونے کے باوجود، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود بھی غیر مرد سے ناجائز تعلقات رکھتی تھیں، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں کے ساتھ میں زنا کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تو ہوئی بیوی کی بات۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ میں زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ پھر عورت کے سامنے تین راستے ہیں، یا تو وہ عورت اس بات کو برداشت کرے یعنی کہ صبر کرے، یا پھر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے یعنی کہ طلاق کی مانگ کرے، یا پھر وہ اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ مگر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ بھی اپنے شوہر کو معاشرے میں ذلیل نہ کرے، کسی اور کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور اگر وہ صبر نہ کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسے شوہر سے طلاق لے کر فوراً الگ ہو جائے۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی کی بیوی خراب ہے یا پھر اگر کسی کا شوہر خراب ہے اور کسی اور کے ساتھ میں زنا کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ میں ناجائز رشتہ رکھتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو میاں ہو یا بیوی ایک دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ ایسی عورتیں اور مرد کو فوراً
طلاق دے دیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔